بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبیثین الخبیثات، ناپاک عورتیں، للخبیثین واسطے ناپاک مردوں کے ہیں، والخبیثون اور ناپاک مرد للخبیثات واسطے ناپاک عورتوں کے ہیں۔ والطیبات، یہ اس کے الٹ آ جائے گا، اور پاک باز عورتیں للطیبین پاک باز مردوں کے لیے ہیں۔ والطیبون اور پاک باز مرد للطیبات واسطے پاک باز عورتوں کے ہیں۔ اولئک مبرؤون، یہ لوگ مبرؤون بری ہے، لا تعلق ہے، مما یقولون اس سے جو یہ کہتے ہیں۔ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں بری الذمہ، یعنی لا تعلق، لا تعلق کو کہتے ہیں، اس سے جو یہ کہتے ہیں۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم اور رزق ہے عمدہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا، نہ تم داخل ہو، بیوتاً ایسے گھروں میں، یا بس گھروں میں، نہ تم داخل ہو گھروں میں، غیر بیوتکم سوائے اپنے گھروں کے، یعنی تم اپنے گھروں کے سوا کسی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ پھر دیکھیں، اے ایماندارو، لا تدخلوا، نہ تم داخل ہو، بیوتاً بیت کی جمع کا لفظ ہے، گھروں میں، غیر علاوہ یا سوا، بیوتکم گھر تمہارے، یعنی تم اپنے گھروں کے سوا گھروں میں داخل نہ ہو۔ پہلی بات، اگر داخل بھی ہونا ہے تو کس میں؟ اپنے گھر میں، لیکن وہ کس انداز سے داخل ہونا ہے؟ حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت طلب کرو، وَتُسَلِّمُوا اور تم سلام کہو، علی اہلہا اوپر اس کے رہنے والوں کے۔ گھر کے رہنے والے کون ہوں گے؟ اہل خانہ۔ ذالکم یہ، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، لعلکم تاکہ تم تذکرون نصیحت پکڑو، سمجھ حاصل کرو۔ فَإِن لَم پس اگر نہ، تجدو تم پاؤ، فیہا اس میں، احدن کسی کو، کسی ایک کو،
پس اگر نہ تم پاؤ اس گھر میں یا ان گھروں میں کسی ایک کو، فلا تدخلوها، پس نہ تم داخل ہو اس میں، حتیٰ یہاں تک کہ یؤذن اجازت دی جائے، لکم تمہارے لیے، وَإِن اور اگر، قیل لکم کہا جائے تمہارے لیے، ارجعوا واپس پلٹ جاؤ، فرجعوا تو پس واپس پلٹ جاؤ تم۔ گھر والے اگر کہیں جی بندہ نہیں ہے جس سے آپ نے ملنا ہے واپس چلے جائیں، تو پھر ضد نہ کرو، کیا کرو؟ واپس آ جاؤ۔ لکھ لیا ابھی؟ اور اگر کہا جائے وہاں سے تمہارے کہ واپس پلٹ جاؤ، تو پس واپس پلٹ جاؤ۔ ہوا یہ ازکا، جی بتلائیں، زیادہ پاک، زیادہ پاکیزہ ہے، لکم تمہارے لیے، واللہ بما تعملون علیم، یہ دیکھیں وہ لفظ جو آپ نے پہلے پڑھے، اور اللہ بما ساتھ اس کے جو، تعملون جو تم عمل کرتے ہو، علیم جاننے والا ہے۔ یہ فرق دیکھیں، تعملون ہے، تعملون عمل سے نکلا، اگر تعلمون ہوتا تو علم بن جانا تھا۔ چلیں، لیس علیکم جناح، لیس نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ یا حرج، ان تدخلوا یہ کہ تم داخل ہو، یہ کہ تم داخل ہو، بیوتن ایسے گھروں میں، غیر مسکونہ نہیں ہے، مسکونۃ رہائش والے، رہائش رکھی گئی، یعنی ایسے گھروں میں جن میں رہائش نہیں رکھی گئی۔ پھر دیکھیں، نہیں ہے کوئی حرج تم پر، گناہ کوئی تم پر، یہ کہ تم داخل ہو ایسے گھروں میں نہیں ہے رہائش رکھے گئے، یعنی جن میں رہائش نہیں رکھی گئی، لیکن فیہا متاع لکم، ان کے اندر سامان ہے تمہارے لیے، سامان، یعنی گھروں کے اندر رہائش نہیں ہے لیکن تمہارا سامان پڑا ہے جس میں سٹور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا کر سکتے ہیں، ان گھروں میں جا سکتے، کوئی حرج نہیں۔ واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو تکتمون تم چھپاتے ہو۔ قل کہہ دیجئے، للمؤمنین ایمانداروں کے لیے، یغضوا کہ وہ پست رکھیں، یہ نیچی رکھیں، من ابصارہم اپنی نگاہوں سے۔ یہ من کیوں ہے؟ یہ نہیں کہ اپنی نگاہوں کو پس رکھیں، کیونکہ بالکل نیچے رکھنے سے بندہ گزارا نہیں کر سکتا، یعنی من اب کچھ اپنی نگاہوں کو اس طرح نیچے رکھیں کہ ان کا گزارا بھی ہو جائے، اور جن کی طرف نظر نہیں ڈالنی ان سے نظر بھی پس ہو جائے، بالکل آنکھیں بند نہیں کرنی، اس سے من آ گئے۔ کہہ دیجئے ایمانداروں کے لیے کہ وہ پس رکھیں اپنی نگاہوں سے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی۔
ذالک ازکا لہم، دوبارہ یہ زیادہ پاکیزہ ہے واسطے ان کے لیے. ان اللہ خبیر، بے شک اللہ خبر رکھنے والا ہے، بما یصنعون، ساتھ اس کے جو وہ یصنعون جو وہ کرتے ہیں. پیچھے آپ نے پڑھا تھا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ بناتا تھا کشتی. ثنا یصنع صنعت سے نکلا، اردو میں بھی ایوان صنعت نہیں کہتے، صنعت مانے ہوتا کاریگری، کام کرنا. چلیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اوپر والی آیت کی طرح، اور کہہ دیجئے ایماندار عورتوں کے لیے، یغضضن، وہ پس رکھیں، من ابصارہن، اپنی نگاہوں سے. با محاورہ ترجمہ ہوگا اپنی نگاہوں کو پس رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی یا اپنے ستر کی. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ، ابھی آپ نے اوپر پڑھا ہے ما تبدون، جی کیا ترجمہ ہوگا؟ اور نہ وہ ظاہر کریں زینتہن، اپنی زینت کو. الا ما ظہر منہا، مگر جو ظاہر ہو جائے اس میں سے. مگر جو ظاہر ہو اس میں سے. وَلْيَضْرِبْنَ، اور چاہیے کہ وہ دیکھیں لفظی ترجمہ ہے وَلْيَضْرِبْنَ، اور چاہیے کہ وہ ماریں بِخُمُرِهِنَّ، دوپٹے اپنے، عَلَى يُجُوبِهِنَّ، اوپر اپنے گریبانوں کے. مارنے کا مطلب ڈالیں یا اوڑھ لیں، اور چاہیے کہ وہ اوڑھ لیں بِخُمُرِهِنَّ، دوپٹے اپنے، عَلَى، اوپر، جیوبہن، گریبانوں کے، اپنے گریبانوں کے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ وہ ظاہر کریں زینت اپنی، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں کے لیے. بعول مانے شوہر، ہن مانے اپنے، نام کا مطلب کے لیے. او آبائہن، اب سب کے ساتھ نام کا ترجمہ کرنا ہے. لِبُعُولَتِهِنَّ ہے نا، اپنے شوہروں کے لیے. آگے او آبائہن، یا اپنے باپوں کے لیے. او آباء بعولتہن، یا ہن کا مطلب یہ میں اپنے اپنے کر رہا ہوں، یعنی وہ عورتیں اپنے شوہروں کے باپوں کے لیے. شوہر کا باپ سسر، یا اپنے شوہروں کے باپوں کے لیے، جمع کا لفظ ہے. او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے لیے. او ابناء بعولتہن، پھر آخر سے ترجمہ کریں، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے لیے. شوہر کا بیٹا کیا اس کا بیٹا نہیں، مطلب یہ ہے کہ شوہر کا پہلے سے کوئی شادی ہو تو اس کا بیٹا بھی تو ہو سکتا ہے، جو اس کا سوتیلا بیٹا ہو. وہ چونکہ یہ مرد اس کا شوہر بنا ہے تو اس کی جو اولاد ہے وہ بھی اس کی اولاد جیسی ہو جائے گی، اس لیے اس سے بھی پردہ نہیں ہے عورت کا.
یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے لیے، او اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے لیے، او یا بنی کا ترجمہ کیا تھا؟ بیٹے یا اولاد، بنی اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے لیے، کیا مطلب؟ بھائیوں کے بیٹے، بھتیجوں کے لیے، او بنی اخواتہن یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے لیے، یعنی بھانجوں کے لیے، او نسائہن یا اپنی عورتوں کے لیے، گھر میں خاندان کے رشتہ دار جو آنے جانے والی عورتیں ہیں ان سے بھی پردہ نہیں عورت کا، او ما ملکت ایمانہن یا ان کے لیے جو مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، غلام، غلاموں سے پردہ نہیں ہوتا، تو اس زمانے جو غلام ہوتے ہیں زر خرید ہوتے ہیں، ہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یا وہ ان سے کہ جن کے لیے جن کے مالک ہوئے ان کے عورتوں کے دائیں ہاتھ، یعنی عورت کا جو اپنا غلام، ابھی تابعین یا ایسے نوکروں چاکروں کے لیے، نوکر کہہ سکتے ہیں چاکر کہہ سکتے ہیں، ہم اردو میں دونوں لفظ استعمال کرتے ہیں، نوکر چاکر، تابعین جمع کا لفظ، یا ایسے نوکروں چاکروں کے لیے پردہ نہیں کریں گی، غیری اولی الاربا، غیری نہیں جو نہیں ہے، اولی الاربا خواہش والے، اولی مانے والے، اربا مانے خواہش یا شہوت، عورت ایسے نوکروں چاکروں سے بھی پردہ نہیں کرے گی جو کہ شہوت، یعنی بڑی عمر کے، ایسی بڑی عمر کے جن کے اندر شہوت نہیں ہے، اب وہ بالکل اس سٹیج کے نہیں ہے، وہ کہ گھروں میں کام کاج کرتے ہیں، نوکر چاکر ہیں، تو عورت کا اس سے بھی پردہ نہیں، من الرجالی مردوں میں سے، یعنی مردوں میں سے جو نوکر چاکر ہیں بڑی عمر کے جن کے اندر خواہش نہیں ہے ان سے بھی پردہ نہیں، ابھی طفل یا ان بچوں کے لیے بھی، یہ پیچھے والا ترجمہ کرنا نام والا، کہ نام ہو کہ وہ ظاہر کہ نام و زینت کو ظاہر کرے مگر شوہروں کے لیے، مگر کے لیے آ رہا تھا نا یہاں پر بھی، یا ان بچوں کے لیے، یا ان بچوں کے لیے، الذین جو لم نہیں، یظہروا واقف ہوئے یا مطلع ہوئے، جو نہیں واقف ہوئے یا مطلع ہوئے، جو آپ کو آسان لگتا ہے وہ لکھ لیں، علی عورات النساء، اوپر عورتوں کی چھپی ہوئی باتوں کے، اوپر عورتیں کس کا ترجمہ ہے؟ النساء، عورات مانے چھپی باتیں، یعنی سطر کی باتیں، جو عورتوں کی سطر کی باتوں پر واقف نہیں ہوئے، جن کو نہیں پتا عورتیں کیا ہوتے ہیں، ان کے معاملات کیا ہوتے ہیں، ایسے چھوٹے بچے بھی گھر میں اگر آتے جاتے ہیں تو عورت اس سے پردہ نہ کرے، اگر بچے کو ان چیزوں کا پتہ ہو، سیانہ بچہ ہو، تو پھر عورت سے پردہ کرے گی۔ چلیں اس کو پورا کرنے، ولا یضربن، ولا اور نہ، یضربن وہ عورتیں ماریں، بِأَرْجُلِهِنَّ پاؤں اپنے،
لیعلم تاکہ جانا جائے، ما جو یخفینا وہ چھپائے ہوئے ہیں، من زینتہن اپنی زینت میں سے، یعنی عورت اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح زور سے نہ مارے کہ اس کی چھپی ہوئی زینت ظاہر ہو۔ پاؤں مارنے سے کون سی زینت ظاہر ہوتی ہے؟ جو پازیب وغیرہ ہوتی ہے۔ اگر زور سے پاؤں مارے گی تو پازیب کھٹکنے کی کھنکھناہٹ ہوگی، تو اس سے اس کی زینت لوگوں کے کانوں تک پہنچے گی، ان کی نظریں اس کی طرف اٹھیں گی اور عورت کو دیکھنے لگ جائے گی۔ تو عورت نے اگر زینت والی چیز پہنی ہوئی ہے تو پھر پاؤں ایسا رکھے تاکہ لوگوں کے کانوں تک اس کی آواز نہ جائے۔ کتنا احتیاط! اور نہ وہ مارے اپنی ٹانگیں تاکہ ٹانگ بنے پاؤں، تاکہ معلوم ہو جائے جو وہ چھپائے ہوئے ہیں، من زینتہن اپنی زینت سے۔ بس وتوبوا الی اللہ، اور توبہ کرو اللہ کی طرف، جمیعاً سارے کے سارے، ایھا المؤمنون اے ایماندارو، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پاؤ۔ سبحان اللہ۔ چلے ملے کہ الخبیثات للخبیثین، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور پاک ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، والطیبات للطیبین، اور پاک بعض عورتیں پاک بعض مردوں کے لیے اور پاک بعض مرد واسطے پاک بعض عورتوں کے، اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ نیک لوگ، یہ پاک لوگ، یہ بری ہیں اس چیز سے جو یہ منافق اور کافر لوگ باتیں پھیلا رہے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت اور رزق ہے کریم، بہت عمدہ شاندار۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو نہ تم داخل ہو ایسے گھروں میں، غیر بیوتکم جو تمہارے گھروں کے سوا، یعنی اپنے گھروں کے سوا باقی گھروں میں داخل نہ ہو، حتیٰ کہ تم تستأنسوا اجازت طلب کر لو، اور تم سلام کہو اوپر ان کے رہنے والوں کے، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ فإن لم تجدوا فیہا، پس اگر نہ تم پاؤ ان گھروں میں کسی ایک کو، پس نہ تم ان میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ اجازت دی جائے تمہارے لیے، اور اگر کہا جائے تمہارے لیے کہ واپس چلے جاؤ تو بس تم واپس چلے جاؤ۔ ہوا ازکیٰ لکم، یہ زیادہ پاکیزگی والی چیز ہے تمہارے لیے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ ساتھ اس چیز کے جو تم عمل کرتے ہو علم رکھنے والا ہے۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی حرج یہ کہ تم داخل ہو، یعنی کوئی گناہ نہیں ہے ایسے گھروں میں داخل ہونے میں جو رہائشی نہیں ہے، غیر مسکونہ۔ یہ آج آپ نے مجھے سبق میں سنایا تھا وَلَهُ مَا سَكَنَ، ساکنہ کا ترجمہ کیا تھا؟ جو رہتا ہے، رہائش رکھتا ہے۔ ایسا گھر اردو میں بھی ہم بولتے ہیں سکنی گھر کسے کہتے ہیں؟ سکنی پلاٹ، رہائش والا، اور غیر سکنی جس میں رہائش نہ ہو، صرف سادہ پلاٹ۔ نہ تم داخل ہو ایسے گھروں میں غیر مسکونۃ جو رہائشی نہیں ہے جس میں رہائش رکھی گئی، لیکن فیہا متاع لکم، ان کے اندر سامان ہے تمہارا، اگر تمہارا سامان پڑا ہے ان گھروں کے اندر، تالا کھولو آرام سے اندر چلے جاؤ، کوئی حرج نہیں ہے، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہہ دیجئے ایمانداروں کے لیے کہ وہ پست رکھیں اپنی نگاہوں کو اور وہ حفاظت کریں اپنی نگہجوں کی یا ستروں کی، یہ زیادہ پاکیزگی والی چیز ہے ان کے لیے۔ ان اللہ خبیر، بے شک اللہ خبر رکھنے والا ہے، بما یصنعون، اس چیز کے ذات جو یہ کرتے ہیں۔ وقل للمؤمنات، اور کہہ دیجئے ایماندار عورتوں کے لیے، یغضضن، کہ وہ پست رکھیں، جھکا کر رکھیں، من ابصارہن اپنی نگاہوں کو، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ حفاظت کریں اپنی ستروں کی، وَلَا يُبْدِينَ، اور یہ عورتیں نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو مگر جو ظاہر ہو اس میں سے، یعنی جو ظاہر ہو وہی صرف ظاہر کر سکتے ہیں، باقی از خود اضافی ظاہر کرنے کی کوشش نہ کریں۔ وہ کیا ہے جو ظاہر ہو جاتا ہے وہ آگے میں بتلاتا ہوں۔ اور وہ وَلْيَضْرِبْنَ، اور وہ اوڑھ لیں، مار لیں اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں کے اوپر۔ دوپٹوں کو گریبانے کے اوپر مارنے کا مطلب ہے اچھے طریقے سے ڈھانپ لیں، اوڑھ لیں۔
اور اس کے بعد اور نام و ظاہر کریں اپنی زینت کو، مگر ان کے لیے اجازت ہے۔ مگر کن کے لیے؟ مگر اپنے شوہروں کے لیے، یا اپنے باپوں کے لیے، یا اپنے شوہروں کے باپوں کے لیے، یا اپنے بیٹوں کے لیے، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے لیے، یا اپنے بیٹوں کے لیے، یا اپنے بیٹوں کے او اخواننا، یا اپنے بھائیوں کے لیے، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے لیے، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے لیے، او نسائنا، یا اپنی گھریلو عورتوں کے لیے، یا ان کے لیے کہ جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ، یا ان نوکروں کے لیے جو کہ شہوت والے یا خواہش والے نہیں ہیں۔ غیر من نہیں ہے، اولی من والے، اربا من خواہش۔ من الرجال، مردوں میں سے جو نوکر خواہش والے نہیں ہیں، ان نوکروں چاکروں سے بھی ان کا پردہ نہیں ہے۔ اب الطفل، یا ان نہیں ہے کوئی حرج زینت ظاہر کریں ان بچوں کے لیے جو نہیں ابھی تک واقف ہوئے عورتوں کے نگہجوں پر، عورتوں کی شرم کی اور ستر کی یا چھپی ہوئی باتوں پر۔ اور اسی طرح یہ عورتیں نہ پٹخیں نہ ماریں، زمین پر پاؤں کو مارنے کو پاؤں پٹخنا کہتے ہیں، نہ یہ پٹخیں نہ یہ ماریں، بیارجلہن لفظی ترجمہ ہے نہ یہ ضرب لگائیں ساتھ اپنے پاؤں کے، لفظی ترجمہ نہ یہ ضرب لگائیں ساتھ اپنے پاؤں کے۔ ہم ضرب کی جگہ پر ترجمہ کرنے مارنا، اور نہ یہ ماریں اپنے پاؤں تاکہ معلوم ہو جائے، تاکہ جانی جائے وہ چیز جو یہ چھپائے ہوئے ہیں اپنی زینت کو، یعنی جو زینت انہیں چھپائی ہوئی ہے، یا اپنے پاؤں کو اس طرح نہ ماریں کہ وہ زینت جو چھپی ہوئی ہے وہ لوگوں کے کانوں تک اور آنکھوں تک پہنچ جائے۔ چھنچھناہٹ جو ہوتی ہے، کھنکھناہٹ ہوتی ہے، وہ کانوں تک پہنچتی ہے، اور اس کا پھر اس کا نظر آنا یہ آنکھوں تک پہنچتا ہے۔ یہ کام نہیں کرنا۔ یہ سارے احکامات تمہیں ہم نے بتلائے ہیں۔ اے ایماندارو توبہ کرو اللہ کی طرف، سارے کے سارے اے ایماندارو، تاکہ تم بچ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ چلیں، کل والے سبق کا اختتام سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کا، وہ یہاں پر یہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کو اچھی لگتی ہیں، جس میں آپ نے کل پڑھا تھا کہ زانی مرد کس کو پسند کرتا؟ اپنی جیسی کو، اور اسی طرح جو زناکار عورت ہوگی وہ بھی اپنے جیسے زناکار کو پسند کرتی ہے، جبکہ حیا والا شرم والا وہ کبھی بھی حیا والی عورت بے حیا مرد کو پسند نہیں کرتی، اور اسی طرح بے حیا والا مرد بے حیا عورت کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں پر بھی ناپاک عورت ناپاک مرد کو پسند کرتی ہے، اور اسی ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، جبکہ طیب مرد طیب عورتوں کے لیے، طیب عورتیں طیب مردوں۔ اب دیکھیں رسول پاک علیہ السلام کی شخصیت کیسی ہے، مجھے یہ بتائیں، پاک بات ہے یا نہیں ہے؟ تو ان کے گھر میں ناپاک عورت کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کے گھر میں کیسے ناپاک کیسے ہو سکتی ہے؟ لہٰذا آقا علیہ السلام پاک بات ہستی ہے، تو ان کی بیوی اور ان کا جو حرم ہے، ان کا جو گھرانہ ہے، وہ بھی کیا ہوگا؟ پاک بات ہوگا۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ بری ہیں اس سے جو یہ کہتے ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور ان کے لیے رزق کریم بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو، لا تدخلوا بیوتا۔ اب یہاں سے دوسرا مسئلہ شروع ہو رہا ہے ستر، اور میں نے کہا تھا اس صورت میں زیادہ ستر کے شرم اور حیا کے مسائل۔ آج کے سبق میں ساری آیت میں جو خلاصہ آ رہا ہے، ادھر دیکھیں گے، گھروں میں بغیر اجازت کے نہ جائیں۔ کیوں؟ وجہ یہ، گھروں میں جب بندہ بلا اجازت داخل ہوگا تو بندے کی نظر کسی کے ستر پر پڑ سکتی ہے۔ گھر میں گھریلو عورت ہے، وہ اپنے کام کاج میں مصروف ہے، اس کے ستر پر پڑ سکتی ہے، اس کے جسم پر پڑ سکتی ہے۔ گھر کے فیملی معاملات ہے، بندہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اس کے اوپر اس کی نظر پڑ سکتی ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا ہے، پہلی بات یہ ہے، اے لوگوں جو تمہارے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھر ہیں، ان میں اجازت دیے بغیر نہ جاؤ۔ بلکہ شریعت نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر اپنے گھر میں بھی تمہارے گھر میں بہن ہے، ماں ہے، تو ان کے لیے بھی گھر میں جاتے ہوئے اجازت لے کر جاؤ۔ ایک صحابی نے کہا تھا، اللہ رسول کیا گھر میں میری ماں ہے، اس سے بھی اجازت لے کر جاؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے تعجب سے پوچھا، گھر میں سے میری ماں ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، یہ بتاؤ کیا تم پسند کرتے ہو کہ کبھی تمہاری نظر ماں کے ستر پر پڑے؟ ماں اس حالت میں بیٹھی ہے کہ جس کو تم دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے گھر میں بعض اوقات جھاڑو پونچھ کرتے ہوئے، کپڑے دھوتے ہوئے، یا ویسے بندہ بعض اوقات کپڑے چینج کرتا ہے، یہ اس طرح مسائل ہوتے ہیں۔ شریعت نے یہ احکامات، اس میں شرم کی بات نہیں، یہ احکامات بتلائے ہیں
سیکھیں گے تو دیکھیں بندہ گناہوں سے بچے گا، گناہوں سے اور مسائل سے بچے گا۔ اس لیے شریعت کہتی ہے کسی گھر میں تو لازم جانے سے پہلے کیا کرنا ہے، اس انداز سے کہ اجازت لے لو، دروازہ کھٹکھٹا لو، ان کو پتہ چل جائے کہ آ رہا ہے۔ پھر شریعت نے یہ بھی کہا ہے، یہاں تک کہا ہے کہ دیکھیں اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہیں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو شریعت یہ کہتی ہے اگر آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو سامنے نہ کھڑے ہو جاؤ، ہو سکتا ہے انہیں دروازہ کھولنا ہو یا آپ سے پوچھنا ہو، یا بعض اوقات دیکھیں دروازے پہلے ہوتے تھے جن کے اندر جھریاں ہوتی تھی، پرانے دروازے، آج کل تو دیکھیں فینسی دروازے بننے لگے، یا آج کل بھی اگر کوئی دروازے ہیں تو بندہ اس کے سامنے وہ کوئی دروازہ کھڑکائے آگے سے آ جائے تو آپ سامنے کھڑے ہو جائیں تاکہ میری نظر پڑے، یہ حرام ہے۔ دروازہ کھڑکانے کے بعد تھوڑا سا ایک طرف ہو جائیں تاکہ اگر کوئی دروازہ کھولنا چاہے، سامنے آنا چاہے یا پوچھنا چاہے تو اس کی آپ کی نظر اس کے اوپر نہ پڑے۔ یا بعض اوقات اس طرح گھر ہوتا ہے کہ سامنے سیڑھیاں ہوتی ہیں، وہ آ رہے ہوتے ہیں اوپر سے تو آپ کی نظر پڑے گی، اس لیے کیا کریں، ایک طرف ہٹ دیں۔ شریعت یہ کہتی ہے اندازہ کریں آنکھ کا بڑا احترام ہے، اگر کوئی آدمی کسی کی ایک آنکھ پھوڑ دیتا ہے نا کسی چیز کے ساتھ جان بوجھ کر، یا جان بوجھ کر نہیں ویسے اس نے مارا اور اس کے آنکھ پر لگا، آنکھ ضائع ہو گئی، 50 اونٹ اس کی دیت ہے، 50 اونٹ۔ لیکن اندازہ کریں کہ بندے کی عزت اور احترام کا اللہ نے اتنا احساس اور پاس رکھا ہے کہ کوئی آدمی، حدیث پاک میں بخاری شریف میں، اگر کوئی آدمی کسی کے گھر میں سے جھانکتا ہے، دروازہ ہے بندے نے پردہ لگا رکھا ہے، دروازہ بند کر رکھا ہے، یا اس کے گھر سے جھانکتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی اندر والا آدمی اندر سے کوئی چھڑی یا کھنڈی لے کر اس کے سراغ سے ایسے مارے اور اس کی آنکھ کو ضائع کر دے تو اس کا کوئی جرمانہ نہیں ہے، کیوں؟ اس نے صحیح کیا اس بندے کے ساتھ جو کہ اس کے گھر کے اندر ایسے جھانک رہا۔ اندازہ کریں کہ ویسے آنکھ اتنی عزت والے ہیں، لیکن جب یہ آنکھ گناہ میں ہوتی ہے اور کسی کی عزت پامال کرتی ہے، ایسی آنکھ کی کوئی قدر نہیں۔ اس لیے کیا کہا گیا ہے، اجازت لے کر جاؤ اور جب جاؤ تو السلام علیکم کہو۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کون، میں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، کیا کہنا چاہیے، السلام علیکم۔ شریعت یہ کہتے ہیں پہلے کوئی پوچھے کون، کہیں جی السلام علیکم میں فلاں، کون، یہ عجیب ہے جی، کون، میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا، آقا علیہ السلام نے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ نے پوچھا کون، کہنے لگا میں، آپ میں آنا، یہ کیا ہوا، میں نے، نام بتلاؤ اپنا، نام بتلانا چاہیے، ٹھیک ہے، اور یہ اچھے لوگوں کی علامت ہے، اور یہ ہماری عادت گھروں میں نہیں پکی ہوتی نا، باہر جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں وہاں پر بھی جا کر ہم یہی کہتے ہیں، ان کو تو بالکل نہیں پتہ چلتا کہ کون ہے میں یہاں پر کر رہا صبح سے، ہمارا نام پتہ چلے، ایسے پتہ چلتا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح بہت عجیب اور واردات ہو جاتی ہیں انہونے میں، بندے کا نام اور معرفت ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے۔ یہ شریعت کا حکم، اللہ کہتے ہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تمہیں نصیحت ہے، سمجھ دینے کے لیے تمہیں یہ اللہ پاک دیکھیں اتنے اچھے طریقے بتلا رہا ہے، شرم اور حیا کے طریقے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے جب کسی گھر میں تم جاؤ دروازہ کھٹکھٹاؤ اجازت نہ ملے اور یہ کہا جائے چلے جاؤ، یا گھر میں دیکھیں خاتون ہے یا بندہ ہے وہ کہتا ہے ملنا نہیں چاہ رہا آپ سے، وہ کہتا ہے یار ابھی نہیں، چلے جائیں، یہ نہیں کہ پھر کہو جی میں نے حق ہی ادا کرنا ہے پورا، بار بار دروازہ کھٹکھٹاؤ پیٹو، نہیں، کہا جائے چلے جاؤ تو چلے جاؤ، کتنی پیاری بات ہے، جب کیا کہا جائے چلے جاؤ تو کیا کرو، چلے جاؤ۔ قرآن کہتا ہے یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر یہ بھی کوئی حرج نہیں، ہاں ایسا گھر جس میں نہ تمہاری اپنی رہائش ہے نہ کسی اور کی رہائش ہے، وہ تمہارا اسٹور روم ہے، ویئر ہاؤس ہے، وہاں پر رہائش نہیں ہے، تمہارا سامان پڑا ہے، پھر کیا کر سکتے ہیں، جائیں جا کر کھول لیں۔ ہاں شریعت یہ کہتی ہے کہ کوئی ایسی جگہ، یہ حدیث میں اجازت ہے کسی ایسی جگہ میں جہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا، وہاں پر جاتے ہو آپ السلام علینا کہہ سکتے ہیں، السلام علینا، کہ یہاں پر ہم پر سلام دے، تاکہ وہاں پر جا کر کوئی آپ کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے، کیا کہیں، جہاں پر کوئی رہائش نہ ہو، السلام علیکم، وہاں پر آپ اپنا کام کاج کریں، سامان اٹھائیں رکھیں سیٹ کریں، اس کے بعد واپس آ جائیں، ایسے گھروں میں جانے میں تم پر کوئی حرج نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ہم نے حکم اس لیے دیے تاکہ تمہیں نہیں پتا جو ہمیں بتائیں، اللہ پاک تمہیں یہ پیارے پیارے حکم اس لیے دیتا ہے تاکہ تمہاری لائف اور زندگی اچھی گزرے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں یہ کہا گیا مردوں کو علیحدہ اور عورتوں کا علیحدہ، مردوں کو کہا گیا اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور عورتوں کو بھی کہا گیا ہے۔ کچھ عورتوں کو یہ ہوتا ہے ہم تو پردے کے اندر ہیں، ہم نے نہیں، عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ کسی کی طرح سے نہ دیکھیں تلذذ کے ساتھ یا گھور کر یا کسی کو دیکھیں، نہیں، جس طرح مردوں کو حکم ویسے عورتوں کو حکم، دونوں اپنی نگاہیں بھی نیچے رکھیں اور اپنی شرم کی بھی
حفاظت کریں. جو مردوں کو حکم ہے وہی علیحدہ سے عورتوں کو حکم ہے. اب یہ جو میں نے آپ کو لفظ بتلایا کہ وہ اپنی نگاہوں سے پس رکھیں، مطلب یہ نہیں کہ بالکل نگاہوں کو ایسے نیچے کریں کہ نظر ہی کچھ نہ ہے، مطلب اس طرح. اب دیکھیں نا، ہم جا رہے ہیں سامنے ایسی چیز جس کو دیکھنا ممنوع ہے، اب آپ کیا کریں؟ ایسے دیکھنا ممنوع ہے، ایسے دیکھ کر چلنا تاکہ آپ کی نگاہ کھلی رہے اور آپ کو دائیں بائیں کا پتہ چلے، ٹریفک کا پتہ چلے. اتنا کرنا ہے، نہ یہ کہ آنکھوں کو بند کرنا ہے. اس لیے یہاں پر من کا لفظ آیا ہے، یعنی اپنی کچھ نگاہیں ایسے نیچے کر لو کہ تم گناہ سے بچ جاؤ، اور کچھ اتنی کھلی رکھو کہ تم اپنی جو راستہ ہے، اپنی لائف ہے، اپنی زندگی ہے، اپنے معاملات ہیں، وہ تم پورے کرتے. آخری آیت کا جو مفہوم ہے انشاءاللہ کچھ آپ کو واضح ہو چکا ہے، باقی انشاءاللہ کل بتائیں.